السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے ہمارا باب چل رہا تھا، باب صلاۃ المریض، مریض کی نماز کا بیان، اور اس کی چند مسائل جو آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، اور اس بیان کا جو آج کا ہمارا سبق ہے، ایک مرض جو کہ کافی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جتنے بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو ایک ایسا مرض ہے جس کے متعلق ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اگر مجھے یہ بیماری لگ جائے تو میں نماز کس طرح پڑھوں؟ اور ایسا ہی ایک سوال ایک عورت نے جو کہ صحابیاں تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اگر مجھے اس طرح کی کوئی بیماری ہو جائے تو میں نماز کس طرح پڑھوں؟ ایک مرض جو میں نے مرد کا بتایا یعنی صحابی کا، اس میں جو ذکر آتا ہے وہ بواسیر کا آتا ہے، اور جو میں نے صحابیہ کا ذکر کیا اس میں جو آتا ہے وہ استحاضے کا آتا ہے۔ اب یہ تو ایک ایسی بیماریاں ہیں جو کہ رکتی نہیں ہیں۔ بواسیر آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے، ریسرچ ہر بندے کی ہوتی ہے، یا جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک ایسا مرض ہے جس میں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر کسی کو ہو جائے تو اس میں خون رکتا نہیں ہے، جو کہ پخانے کے راستے سے نکلتا رہتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ ایک شریان ہوتی ہے جس کے پھٹنے کی وجہ سے یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو استحاضے کا خون ہے جو زیادہ تر عورتوں کو ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہے، وہ بھی ایک رگ جو ہوتی ہے اس کے پھٹنے کی وجہ سے یہ خون جاری رہتا ہے۔ اور ایک بیماری جو زیادہ بزرگ ہو جاتے ہیں، جن کا مثانہ کام نہیں کرتا، جس کو عربی زبان میں سلسل بول کہتے ہیں، اس کا مطلب مسلسل پیشاب کے چھینٹے یا قطرے آتے رہنا۔ تو یہ چند بیماریاں ایک ایسی ہیں جو عموماً طور پہ زیادہ تر جو معذرت کے ساتھ اب ہونے لگ گئی ہیں۔ تو اب اس طرح کے ماحول میں یا اس طرح کی بیماری کے ساتھ نماز کس طرح پڑھی جائے، تو اس کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ اس مرض میں کوئی مرد یا عورت آ جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ جس جگہ پر پیشاب کی چھینٹ یا پیشاب کا قطرہ یا خدا نخواستہ بواسیر ہے یا استحاضے کی شکایت ہے تو اس جگہ کو صاف کر لیا جائے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ خالی کپڑے ہوتے تھے تو وہ کپڑے کی جگہ پہ روئی کا حصہ یا لنگوٹ والی اس طرح کی چیز باندھ کے تو وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، بعد میں اس کو اتار کے پھینک دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو ہے جدید ٹیکنالوجی ہے، تو وہ مردوں کے لیے جو ہے وہ انڈر ویئر آتے ہیں، وہ اس کا استعمال کر لیں کہ آپ وہ استعمال کر لیں، نماز پڑھ کے نماز کے بعد اس کو اتار کے یعنی کہ اس کو پھینک دیں۔ کپڑے آپ کے پاک ہیں، کپڑے گندے نہیں ہوئے۔ اگر کپڑوں پہ کوئی نشان لگ جاتا ہے تو اس کو دھو لے، کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ کسی عورت کو استحاضے کی شکایت ہے تو وہ بھی جو پیڈز ملتے ہیں وہ اس کا استعمال کر لے، تو نماز کے دوران اس کو لگا لے، تو نماز کے بعد اس کو صاف کر کے پھینک دے تو اس کے کپڑے پاک ہیں۔ لیکن ہر نماز کے لیے ایک علیحدہ وضو لازمی ہے، کیونکہ باقی جو عموماً طور پہ اگر کسی شخص کا وضو ہے
وہ ظہر سے عصر تک چلا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس میں اتنی سقط ہے تو وہ ظہر سے عصر تک ایک وضو چلا سکتا ہے۔ تو لیکن جس میں سقط نہیں ہے، یعنی کہ جس کو خدا نخواستہ بیماری ہے، تو اس کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے اور نماز کے بعد جو ہے وہ اپنا آگے جو سلسلہ نماز مکمل کر لے۔ نماز مکمل کرنے کے دوران یہ نہیں کہ 4 فرض پڑھ لیے پھر وضو کر کے پھر سنتے پڑھی جائیں، ایسا نہیں، مکمل نماز کر کے بعد میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اسی طرح جو ہے وہ جس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے زیادہ تر وضو کے دوران، وضو کر لیا پھر ہو جاتی ہے۔ ایک اس طرح مسئلہ پیش آیا تھا ہماری مسجد میں ہی وضو والی جگہ پر، تو ایک شخص تھا جو نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، اس کو شاید بیماری تھی یا کیا تھی، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، وہ اس کے لیے بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ جب وضو کرتے تھے اس کی ہوا خارج ہو جاتی تھی۔ اب وہ 2 مرتبہ وضو کیا، 3 مرتبہ وضو کیا، 4 مرتبہ وضو کیا، وہ وضو کے چکروں میں بیچارے پڑے رہے۔ تو الحمدللہ فخر کرنے والی بات نہیں ہے، تو میں اس جگہ پہ وضو کرنے آیا تو مجھے کسی بھائی نے کہا کہ یہ صاحب بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، تو بار بار وضو میں لگے ہیں اور کہتے ہیں میں اسی طرح وضو کرتا رہتا ہوں جب تک میرا معاملہ سیٹ نہیں ہو جاتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ٹینشن لینے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ 1 مرتبہ وضو کریں، بعد میں اللہ کے سپرد، کیونکہ جب دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ اس مسئلے کو اختیار کرو، اس بات کو اختیار کرو، اس فرمان کو اختیار کرو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانیاں دی ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو اویل کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو ہر مرض سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔